ماہ رمضان میں بندگان خدا تمامی مسلمان بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے، صرف اس کی رضا کے لیے مسلمان بھوک کو برداشت کرتا ہے، مسلمان پیاس کو برداشت کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ماہ رمضان کے مہینے میں خزانہ قدرت سے یہ اناج کو بچا رہا ہے۔ ظالموں، تمہیں پتہ نہیں وہ مولا جو 11 مہینے کھلا سکتا ہے وہ ماہ رمضان میں نہیں کھلا سکتا کیا؟ وہ مولا جو پورے سال ہمیں کھلا رہا ہے، بس میرا رب تو ہمارے جسم کی اصلاح چاہتا ہے، وہ ہماری روح کی اصلاح چاہتا ہے، وہ ہمیں تقوی دینا چاہتا ہے، اس لیے ہم پر ماہ رمضان میں روزے فرض کیے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ اکبر، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماہ رمضان کا بھی احترام نہیں کرتے، ماہ رمضان میں بھی علل اعلان کھانا کھا رہے ہیں، ماہ رمضان میں علل اعلان پانی پی رہے ہیں۔ ایک بات میں پوچھتا ہوں کہ 11 مہینے ہم سے جو بھی گناہ ہوتے ہیں، کسی نے جوا کھیلا، بھائی کیوں کھیلا؟ کیا کروں یار، شیطان نے بہکا دیا۔ کسی نے شراب پی، کسی نے کہا کیوں پیا؟ کہا کیا کروں، شیطان نے بہکا دیا۔ کسی نے اللہ اکبر زنا جیسے جرائم کو انجام دیا، کیا کروں، شیطان نے بہکا دیا۔ 11 مہینے صرف شیطان پر الزام، شیطان کو بلیم کر رہے ہیں، ہمارے الزام شیطان کے اوپر کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا۔ مجھے بتاؤ، پھر ماہ رمضان میں اللہ رب العزت شیطان کو قید کر لیتا ہے، سرکش جنات کو قید کر لیا جاتا ہے، پھر ماہ رمضان میں بھی تو کھانا کھا رہا ہے، اب تجھے کس نے بہکایا؟ ماہ رمضان میں تو علل اعلان پانی پی رہا ہے، اب ماہ رمضان میں تو شیطان نہیں، اب پانی کیوں پی رہا ہے؟ تو اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بات سمجھنی ہوگی کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آپ جانتے ہیں پورا واقعہ، آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا، آپ کا جسم خاکی تیار ہوا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح کو ڈالا، لیکن روح سیٹ نہیں ہو رہی تھی، روح بار بار واپس ہو جا رہی تھی، نکل جا رہی تھی، اس لیے کہ روح نور سے پیدا کی گئی ہے۔ کافی دیر یہی معاملہ چلا تو مولا تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا۔ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جیسے ہی نور محمدی رکھا گیا، آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، بیدار ہوئے۔ اللہ نے حکم کیا دیا؟ تمام فرشتوں کو کہا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو، میرے آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں کو یہی حکم۔ سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، اللہ کا حکم تھا، لیکن شیطان کھڑا رہا، شیطان کھڑا رہا، اسے تکبر تھا، اسے گھمنڈ تھا، اس کے اندر میں تھی۔ پتا چلا سب سے پہلا گناہ میں کا ہے، سب سے پہلا گناہ گھمنڈ کا ہے، سب سے پہلا گناہ تکبر کا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا تکبر کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آج انسان کے پاس کچھ مال آ جائے، غریبی سے اگر امیری کے اوپر چلا جائے، اللہ اسے امیر بنا دے تو وہ گھمنڈ کر رہا ہے، وہ تکبر کر رہا ہے۔ تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے فرعون کو دیکھا ہے، فرعون کا حال کیا ہوا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا؟ بتاؤ شداد کا حال کیا ہوا؟ بتاؤ قارون کا حال کیا ہوا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گھمنڈ کیا کرتے تھے۔ ارے کچھ سالوں پہلے کی بات کہ کسی نے ایک جہاز بنایا، ٹائٹینک جہاز، اور دعویٰ یہ کیا کہ اس جہاز کو کوئی ڈبا نہیں سکتا ہے، طوفان بھی اس جہاز کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، زلزلہ اس جہاز کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جہاز بنانے والے کو اتنا اپنے آپ پر یقین تھا، لیکن دیکھو تکبر، گھمنڈ کرنا اور اللہ رب العزت کی ذات کو چیلنج دینا، اس نے کہا کوئی نہیں ڈبا سکتا۔ زمانے نے دیکھا وہ ٹائٹینک جہاز کئی سو لوگوں کو لے کر سمندر میں ڈوبا ہے، آج بھی اس کا ملبہ سمندر کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تو شیطان نے کہا میں تو کیا سجدہ کروں، میں نے ہزاروں سال عبادت کی ہے۔ شیطان اس وقت شیطان بھی نہیں تھا،
اگر شیطان کے سجدے روئے زمین پر پھیلا دیے جائیں تو رائی کے دانے کے برابر کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی، اتنے سجدے شیطان نے کیے ہیں۔ شیطان نے کہا میں نہیں کرتا، میں آدم سے بہتر ہوں۔ ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ شیطان کو کس نے بہکایا؟ فرماتے شیطان کو بہکانے والا اس کا نفس امارہ ہے۔ پتا چلا کہ آج رمضان المبارک میں شیطان قید رہتا ہے لیکن ہمارا نفس ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ہمیں پتا چلا کہ ماہ رمضان میں بھی مسلمان رمضان کا احترام کیوں نہیں کر رہا ہے، ماہ رمضان میں علل اعلان کھانا پینا کیوں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ کا مہمان ہمارے گھر آ رہا ہے، مولا کا مہمان ہمارے گھر آ رہا ہے، تو اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ یہ نفس ہے نا، نفس بڑی خطرناک چیز ہے۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ نفس کی تباہ کاریاں کیا ہے؟ نفس ہمارے تقوی کو بھسم کر دیتا ہے، نفس مومن کے سینے سے ایمان کو نکال دیتا ہے۔ جو نفس کا پجاری ہو گیا، قرآن پاک میں ہے نا، اللہ فرماتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا، اے محبوب ایسے لوگوں کی آپ سفارش کریں گے جنہوں نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے؟ یعنی جو نفس ہمارا کہتا ہے ہم وہی کر رہے ہیں۔ نفس کہتا ہے گناہ کر، ہم گناہ کر رہے ہیں۔ نفس کہتا ہے شراب پی، ہم شراب پی رہے ہیں۔ نفس کہتا ہے یہ کر، ہم وہ کر رہے ہیں، گویا کہ ہم نفس کے غلام ہو چکے ہیں۔ ماہ رمضان میں بھی ہم سے گناہ ہو رہے، وجہ یہی ہے کہ ہمارا نفس وہ گناہ کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، نفس کو سمجھنا ہے نا، اللہ اکبر۔ دیکھو میں بتاؤں نفس کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کسی جہاد پر گئے ہوئے تھے۔ وہ جہاد نا بڑا خطرناک جہاد تھا، بڑی گھماسان کی لڑائی ہوئی، کئی صحابہ زخمی ہو گئے، کئی صحابہ کو چوٹ لگی، اور جہاد سے جب واپس ہو رہے تھے تو آقا نے فرمایا، غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرماتے رجعنا من الجہاد الاصغری الى الجہاد الاکبر، اے میرے صحابہ اب ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس سے بھی بڑا کوئی جہاد ہو سکتا ہے کیا؟ اتنی گھماسان کی لڑائی ہوئی اور حضور فرماتے رجعنا من الجہاد الاصغری الى الجہاد الاکبر، اے میرے صحابہ اب ہم بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ فرماتے حضور اپنے نفس سے لڑنا جہاد سے بڑا جو ہے کام ہے، اپنے نفس سے لڑنا۔ میرے عزیزو، نفس ہے نا، جس پر غالب آیا پھر وہ شیطان بن جاتا ہے۔ نفس جس پر غالب آیا وہ انسان بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے نفس کو پہچانو، نفس کے غلام نہ بنو۔ اللہ اکبر، حضور فرماتے تھے، ہمارے آقا فرماتے تھے، اے مولا ایک منٹ کے لیے بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے مت کرنا، پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ سید عالم دعا کرتے ہو تو بتاؤ پھر ہمارا اور تمہارا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ نفس ہے نا، یہ انسان کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ نفس امارہ جس پر غالب آیا وہ انسان ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اور عقل جس پر غالب آئی پھر وہ انسان کا بڑا چرچا ہوتا ہے۔ عقل بھی ہے اور نفس بھی ہے، عقل کا ہی تو کمال ہے۔ آج زمانہ چاند کے اوپر پہنچا، بتاؤ عقل کا استعمال کیا تب پہنچانا؟ لوگوں نے کتنی ترقی کی، سائنسدانوں نے کتنی ترقی کی، وہ کس کی وجہ سے؟ عقل کی وجہ سے۔ آج ایک کمپیوٹر کے اندر پوری دنیا سمائی ہوئی ہے۔ آج ہمارے موبائل کے اندر میپ ہے، ہر ایپلیکیشن ہے، ہم ہر کتابیں پڑھتے ہیں، ہر طرح کا نالج ملتا ہے، یہ عقل کی وجہ سے ملتا ہے نا۔ تو عقل جس کے پاس ہے وہ بادشاہ ہے، عقل جس کے پاس ہے وہ عزت دار ہے، لیکن جس نے نفس کی پیروی کی، اللہ اکبر، آپ دیکھ لیں زمانے میں وہ ذلیل و خوار ہو گیا ہے۔ آنے دن اللہ اکبر سننے ملتا ہے، استغفر اللہ ربی، چھوٹی چھوٹی بچیوں کی آبرو لوٹ لی جاتی ہے۔ کیا ہم نے آصفہ کو نہیں دیکھا؟ کیا کچھ دن پہلے ایک بچی اسفیہ کا معاملہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں؟ اللہ اکبر،
ان بچیوں کی آبرو کو لوٹا جائے اور انہیں قتل کر دیا جائے. میں سوچ میں پڑ گیا کہ انسان اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے, انسان اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے. جب میں نے پڑھا تو پتا چلا یہ اس نے نہیں کیا, یہ اس کے نفس نے کروایا ہے. نفس غالب آیا تو اتنے بڑے بڑے گناہ کو انسان اتنے بڑے بڑے گناہ کو انجام دے دیتا ہے. تو میرے عزیزوں, اپنے نفس کو پہچانو, اپنے نفس کی تباہ کاریوں کو پہچانو. ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے, اللہ کا مہمان آ رہا ہے, اس کی حرمت کا خیال رکھنا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ مخلوق اللہ نے 3 طرح کی بنائی. دیکھو نفس کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. اللہ نے 3 طرح کی مخلوق بنائی. ایک تو فرشتے ہیں, اور دوسرے جانور ہیں, اور تیسرے انسان ہیں. 3 طرح کی اللہ نے مخلوق بنائی. ذہن میں رکھیں, فرشتے, جانور اور انسان ہے نا. اللہ نے فرشتوں کو عقل دی ہے. فرشتوں کو کیا دیا ہے؟ اللہ نے عقل دیا ہے, لیکن ان کے پاس نفس نہیں, ان کے پاس شہوت نہیں. وہ گناہ کرنے کا خیال ان کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ وہ گناہوں سے پاک پیدا کیے گئے. تو فرشتوں کے پاس عقل ہے, نفس نہیں, اور جانور کے پاس نفس ہے, عقل نہیں. اور انسان کو دونوں چیز ہے. ایک صفت فرشتوں والی ہے یعنی عقل ہے, اور دوسری صفت جانوروں کی ہے یعنی نفس ہے. فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ, اگر کوئی انسان نفس ہونے کے باوجود گناہوں سے بچ رہا ہے, نفس ہونے کے باوجود وہ شراب کو نہیں پی رہا ہے, نفس ہونے کے باوجود وہ برے کاموں کو نہیں کر رہا ہے, نفس ہونے کے باوجود وہ بدکاریاں نہیں کر رہا ہے, وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے. وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے. کیوں؟ فرشتوں کے پاس گناہ کرنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں, ان کے اندر نفس ہے ہی نہیں, شہوت ہے ہی نہیں. لیکن انسان کے پاس نفس بھی ہے, شہوت بھی ہے, اور نفس ہونے کے باوجود انسان عقل کا استعمال کر رہا ہے. تو فرماتے ہیں وہ فرشتوں سے بھی بہتر ہے, اس کا مقام فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے. ہاں دیکھیں نا, سیدنا شیخ عبد القادر غوث اعظم جیلانی, یہ کون بزرگ ہیں؟ سرکار غریب نواز, سرکار صابر پاک کلیری, سرکار نظام الدین اولیاء, سرکار مخدوم اشرف سمنانی. یہ کون سے بزرگ ہیں؟ یہ وہی تو ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے نفس کو مار دیا تو اللہ نے کسی کو محبوب سبحانی بنا دیا, کسی کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا, کسی کو محبوب یزدانی بنا دیا. اللہ والے اپنے نفس کو مارا کرتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس شہوت ہے لیکن وہ گناہ سے بچ رہا ہے, تو وہ فرشتوں سے بھی بہتر ہے. لیکن آگے کہتے ہیں اگر عقل ہونے کے باوجود وہ گناہ کر رہا ہے, وہ نفس کا کہنا سن رہا ہے, تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کام جانوروں والے کرنا ہے کہ وہ صفت جو فرشتوں والی ہے اس پر عمل کر کے ہم فرشتوں سے اعلیٰ مقام بنا لیں. اللہ اکبر. میرے عزیزوں, نفس ہے نا, دیکھو نفس کا معاملہ ایسا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے نفس کو اور عقل کو پیدا کیا, نفس کو بھی پیدا کیا, عقل کو بھی پیدا کیا. میں ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں, آپ سمجھ جائیں, توجہ رکھیں. عقل کو پیدا کیا تو مولا نے فرمایا اے عقل بتا تو کون ہے, میں کون ہوں. عقل سے پوچھا اے عقل بتا تو کون ہے, میں کون ہوں. تو عقل نے کہا یا ربی انا عبدکا وانت ربی, اے مولا میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا خدا ہے. نفس نے, عقل نے کہا اے مولا میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا خدا ہے. مولا نے عزت سے نوازا, مولا تبارک و تعالی خوش ہوا. اب نفس کو بلایا گیا, نفس کو پیدا کیا, نفس سے پوچھا اے نفس بتا تو کون ہے, میں کون ہوں. نفس سے پوچھا مولا تبارک و تعالیٰ نے اے نفس بتا تو کون ہے, میں کون ہوں. نفس نے کہا انت انت انا انا, تو ہے, میں ہوں. نفس کا گھمنڈ دیکھیں, تکبر دیکھیں, تو ہے, میں ہوں. اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس نفس کو 100 سال جہنم میں جلایا جائے. 100 سال تک نفس کو جہنم میں جلایا گیا. 100 سال جلنے کے بعد, عذاب بھکتنے کے بعد
جب اللہ کی بارگاہ میں لایا گیا، مولا کے حضور پیش کیا گیا، مولا نے پھر فرمایا اے نفس بتا تو کون ہے، میں کون ہوں؟ نفس نے وہی جواب دیا، انت انت انا انا، تو ہے، میں ہوں۔ ابھی بھی اس کا گھمنڈ نہیں ٹوٹا۔ اب دیکھو مولا نے کیا فرمایا، اب ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ رب العزت نے ہم پر ماہ رمضان کے روزے کیوں فرض فرمائے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں خزانہ قدرت سے اناج بچایا جا رہا ہے، ارے وہ میرا مولا بتاؤ، ماں کے پیٹ میں تھے تو 9 مہینے غذا کس نے دیا ہے؟ تمہاری ماں کے خون سے دودھ کس نے پیدا کیا؟ کہنا پڑے گا وہ ذات میرے خدا کی ہے۔ ارے وہ مولا جو جانوروں کو بھوکا نہ رکھے وہ انسان کو بھوکا رکھے گا؟ وہ میرے مولا کا کرم ہے۔ میں نے تلاوت کیا نا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اپنے نفس سے کوئی نہیں بچ سکے گا سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ کا رحم ہے۔ تو اللہ کا رحم ہے ہم پر کہ ہم پر ماہ رمضان میں روزے رکھائے جا رہے ہیں۔ تو نفس سے کہا، نفس نے وہی جواب دیا، تو ہے، میں ہوں۔ کہا اب مولا نے کیا فرمایا، توجہ رکھیں، اللہ فرماتا ہے اب اس نفس کو 100 سال تک بھوکا اور پیاسا رکھا جائے، 100 سال تک بھوکا اور پیاسا رکھا جائے۔ اب نفس کو 100 سال تک بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ 100 سال کی بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کے بعد جب مولا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اللہ نے فرمایا اے نفس بتا تو کون ہے، میں کون ہوں؟ نفس نے کہا مولا میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خدا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، اگر نفس کو کوئی جھکا سکتا ہے تو وہ بھوک ہے، پیاس ہے۔ اب پتا چلا مولا نے ہم پر ماہ رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے کہ ہم اپنے نفس کی طاقت کو کچل سکے اور نفس کو جھکا سکے۔ ماہ رمضان میں اس لیے ہم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، لوگوں کا جسم جب پھیلنے لگتا ہے نا، موٹاپا آ جاتا ہے، تو کچھ لوگ ڈاکٹروں کی صلاح لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے مجلس میں کوئی لوگ ایسے بیٹھے ہوں، تو ڈاکٹر ایک چیز کہتا ہے، ڈائٹنگ، ہفتے میں کوئی ایک دن ایسا ہو کہ تم بھوکے رہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں تو کچھ خراب مادہ وہ ہمارے پیٹ میں جمع ہوتا ہے، اور اس کے اوپر سے ہم کھانا کھاتے رہتے ہیں، اس کو نکلنے کی جگہ نہیں ملتی، اور بھوک اور پیاس سے وہ خراب مادہ ہمارے جسم سے نکل جاتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، ڈاکٹر کہے تو ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں جسم کی تندرستی کے لیے۔ بتاؤ اگر کسی نے مکان بنایا ہے تو مکان میں کب کیا چیز کی ضرورت ہے مکان بنانے والے کو معلوم ہے۔ آپ کو پتا ہوگا جب مکان کی تعمیر ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے اس کی اینٹوں پر پانی ڈالا جائے، اس لیے پانی ڈالنے سے مکان کی دیواریں مضبوط ہوتی ہے۔ تو بتاؤ ہمیں اور تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ ہمیں اور تمہیں اللہ کی ذات نے پیدا کیا ہے۔ وہ خدا نے جب ہمارے جسم کو بنایا ہے تو وہ بہتر جانتا ہے میرے بندے کو کب کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس لیے مولا نے ہم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت ہمارے جسم کی بھی اصلاح چاہتا ہے، ہماری روح کی بھی اصلاح چاہتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میرے عزیزوں کچھ ہی دنوں میں اس کی آمد ہو رہی ہے۔ اتنا مقدس مہینہ، اتنا پیارا مہینہ۔ دیکھیے ماہ رمضان آ رہا ہے نا، تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کچھ دنوں پہلے کہ ہمارے گھر پر کوئی عزیز مہمان آ رہا ہے، بڑی دور سے سفر کر کے آ رہا ہے، تو ہم کس طرح چوڑے ہو جاتے ہیں، کس طرح اس کے لیے کشادہ ہو جاتے ہیں، کس طرح ہم اس کے لیے پھیل جاتے ہیں۔ گھر کے اندر جو چیزیں بے ترتیب ہیں انہیں ترتیب دیتے ہیں، جو سامان نہیں ہے وہ سامان لاتے ہیں۔ اس مہمان کے لیے ہم الگ کمرے کا انتظام کرتے ہیں، اس کے لیے غذاؤں کا انتظام کرتے ہیں۔ بتاؤ یہ تو ہمارا اور تمہارا مہمان ہے، اس کی ہم اتنی خاطرداری کرتے ہیں۔ وہ ماہ رمضان تو اللہ کا مہمان ہے جو ہمارے گھروں پر آ رہا ہے، وہ تو مولا کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو ماہ رمضان میں جب ہمارے گھر پر رمضان آئے تو ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ جو 11 مہینے کے اندر ہمارے گھروں پر جو گناہ ہو رہے تھے، ہمارے گھر پر جو ٹی وی چالو تھی اور گانے سنے جا رہے تھے، ماہ رمضان کے استقبال میں وہ بند کر دیا جائے۔ کوئی شراب کا عادی تھا تو شراب کو چھوڑ دے ماہ رمضان کے استقبال میں۔
ماہ رمضان کے احترام میں اللہ اکبر کوئی ماں باپ کی نافرمانی کر رہا تھا، اس کے علاوہ کوئی لوگوں کو ستا رہا تھا، تمام گناہوں کو چھوڑ دے ماہ رمضان کے احترام میں، یہی ماہ رمضان کا استقبال ہے میرے عزیزوں۔ ورنہ یاد رکھیں اگر رمضان ہمارے گھروں پر آیا اور ہم نے اس کی کوئی خاطرداری نہیں کی تو یاد رکھنا حضور فرماتے ہیں کہ جب ہمارا حساب و کتاب ہوتا ہوگا، جب ہمارا حساب لیا جا رہا ہوگا تو اس وقت ایک حسین و جمیل خوبصورت نوجوان اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور کہے گا مولا تو اس کی بخشش نہ فرمانا، اس کی مغفرت نہ فرمانا۔ مولا پوچھے گا اے میرے بندے تو اس کے خلاف مقدمہ کیوں درج کرتا ہے؟ تو وہ حسین و جمیل شخص کہے گا، وہ نوجوان کہے گا اے میرے مولا میں اس کے گھر پر گیا تھا مہمان بن کر، لیکن اس نے میری کوئی خاطرداری نہیں کی، میرے آنے پر اس نے میرا کوئی احترام نہ کیا۔ اس کے گھر پر جانے کے بعد جو چیزیں 11 مہینے ہو رہی تھی ناچ گانے ویسے ہی جاری تھے، اللہ اکبر دن میں علل اعلان کھانا پینا ویسا ہی جاری تھا، اسی طرح سے اس کے گھر پر واہیات کلمات لوگ بول رہے تھے، اس کے گھر پر اللہ اکبر لوگ گالیاں دے رہے تھے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں وہ حسین و جمیل اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ کر رہا ہے۔ اب جس شخص کے بارے میں وہ حسین و جمیل شخص اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ درج کرے گا نا تو وہ بندہ کہے گا اے بندے تو کہیں جھوٹ تو نہیں بولتا ہے؟ اس لیے کہ زندگی میں تو میرے گھر پر کبھی نہیں آیا، نہ میں نے اس سے پہلے تجھے اپنے گھر پر دیکھا ہوں۔ مولا فرمائے گا اے بندے یہ جھوٹ نہیں کہتا، یہ ماہ رمضان ہے، آج اسے حسین و جمیل نوجوان کی صورت دے دی گئی ہے۔ ماہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف مقدمہ کرے گا، اللہ اکبر۔ تو ذرا سوچ لیں میرے عزیزوں، رمضان اور قرآن جس کے خلاف کھڑے ہو گئے اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، اس کی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا مہمان ہمارے گھر پر آ رہا ہے تو ہم پہلے سے تیاریوں میں لگ جائیں، پہلے سے اس کے استقبال میں لگ جائیں، اس لیے کہ ماہ رمضان کی فضیلت وہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح سے مجھ محمد کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح سے ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضور فرماتے ہیں ماہ رمضان میں جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کا 70 گنا عطا فرماتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر اس سے زیادہ خلوص دل سے کرتا ہے تو اللہ 1000 نیکی کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس سے زیادہ خلوص نیت سے کرتا ہے تو اللہ بے حساب اسے نیکی عطا فرماتا ہے۔ ماہ رمضان کی یہ فضیلت ہے میرے عزیزوں۔ ماہ رمضان قریب ہے، جس میں ایک نیکی بندہ کرے تو 70 نیکی اور خلوص دل سے کرے، 1000 نیکی اور خلوصیت کے ساتھ کرے، بے حساب نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔